اب ذرا میں آپ کو ان حالات کے بعد پوری روئے زمین پر کیا تبدیلیاں آئیں گی، دنیا میں کون سا انقلاب آئے گا، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اب کائنات کی پوری زمین پر سیاست کو لے کر کے، حکومت کو لے کر کے، مال و دولت کو لے کر کے، دوسری قوموں کو لے کر کے کیا کیا حالات ہوں گے، یہ بھی میرے آقا نے سب بتا دیا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزوں، مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائیں، دنیا کا آج تک کوئی بھی پریڈکشن دینے والا کوئی بھی اتنی باتیں نہیں بتا سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر صدی کے بعد ہونے والی بات کو بتا دیا، اور کئی چیزیں اس میں وقوع پذیر ہو گئی۔ حضور نے جو بیان کیا وہ ہو بھی گئی ہیں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات کے بارے میں یہ فرمایا، تم دیکھو یہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر سوائے حرمین طیبین کے یہود و نصارہ کی حکومت نہ ہو جائے۔ ہر ملک، ہر ریاست، ہر سیاست یہود و نصارہ کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ ایک وقت آئے گا یہ، اور ابھی میں سمجھتا ہوں تقریباً ہو چکا۔ جو بنام مسلمان دکھ رہے ہیں میرے عزیزوں، وہ ڈمی پیس ہیں، وہ صرف ڈمی پیس ہیں۔ چاہے وہ سعودی کے بادشاہ ہوں، امارات کے بادشاہ ہوں، بحرین کے بادشاہ ہوں، یہ کٹ پتلی ہیں۔ ان کی ڈور تو امریکہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسرائیل کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ ان ممالک کو چلا رہے ہیں آج۔ کچھ بچے ہوں گے، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، کچھ ہو سکتا ہے بچے ہوں گے، لیکن حدیث پاک میں یہ ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر، ہاں حرمین طیبین کو چھوڑ کے، یہ میرے آقا نے فرمایا، حرمین طیبین مکہ اور مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا پر یہ حکومت کر لیں گے، اور یہ حکومت میں آ جائیں گے۔ اور اسی حکومت کے لیے تو یہ اتنا اتھل پتھل چل رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ون ورلڈ آرڈر نام سے، نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے، یہ سب کیا چل رہا ہے میرے عزیزو؟ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف یہود کو ہے، باقی سارے لوگ غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں نحن شعب اللہ المختار، ہم اللہ کی پسند کی ہوئی جماعت ہیں۔ وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں ہم کو خاص مٹی سے بنایا گیا ہے، باقی سب کو کچرے سے بنایا گیا ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں موجود ہے یہ بات ہے۔ ہاں یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ تو یہ آج انہوں نے پوری دنیا میں بھی اپنے نام ایسے رائج کر دیے، جیولری، جیوز سے بن کر جیولری بن گئے، وہ گولڈ پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے، پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے۔ آج پوری دنیا میں اکنامک کے اور گولڈ کے ریٹ طے کرنا، اتارنا، چڑھانا یہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں آج جس طرح سے یہ جمع کر کے ون ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں۔ ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی حکومت رہے گی، ایک ہی شہر رہے گا، پوری دنیا ایک ہی حکومت چلے گی، ایک ہی سکہ چلے، ایک ہی لینگویج چلے۔ اس پر تو محنت چل رہی ہے۔ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمام چیزوں کی تیاریاں ہیں۔ کورونا کے زمانے میں میں نے ایک میگزین دا اکنامسٹ، اس کے فرنٹ پیج پہ یہ دیکھا تھا ایوری تھنگ انڈر دا کنٹرول۔ فرنٹ پیج پہ یہ بھی ایک مشہور رسالہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے، دعویٰ کر رہے ہیں وہ ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے، تمہیں بھی اب آگے چل کر کے یہی سب چیزیں غلام بنایا جائے گا، اور جیسے وہ کہیں اسی طرح سے تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ ون ورلڈ آرڈر کی تیاریاں، لیکن ڈرو مت مسلمانوں، میں ڈرانے کے لیے باتیں نہیں کرتا، ڈرانے کے لیے نہیں، یہ پورے کے پورے مل کر کے جو کر لیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی امداد پر اور اس کی نصرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے جگہ جگہ ہمیں جگہ کر کے بیان فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مومنوں کی مدد کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ہے كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے۔
اللہ نے فرمایا ہم لکھ دیے ہیں ہم. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم اگر ایمان کے ساتھ رہو گے بلند تم ہی رہو گے. مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے, انہیں جو کرنا ہے وہ کر لے. اور یہ پہلی بار نہیں کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی کر چکے, 3 بار ہو چکے, تیسری بار ہے, 2 بار آلریڈی کر چکے. نمرود کا زمانہ تھا, ایک نمرود ہے, بہت سارے نمرود آئے, اس میں ایک نمرود ایسا تھا جس نے خدا کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کر لیا تھا. اسے طاقت بہت زیادہ آ گئی, نشہ چڑھ گیا, تو اس نے سوچا ایک ہی چیز اب کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے, وہ کیا ہے؟ سب انسان کنٹرول میں ہے. شیر سے لڑ لیتا تھا, جانوروں کو مار ڈالتا تھا, 100 لوگوں سے تنہا لڑتا تھا. نمرود جب اتنی طاقت کا غرور آ گیا تو اسے وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ اب ایک ہی چیز بچ گئی ہے, وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی, وہ کیا ہے؟ موت. موت ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. ہاں ہم جب چاہیں تب مرنا چاہیے, نہیں چاہیں تو نہیں مرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو پا رہا ہے. کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا یہ خدا دیتا ہے, اس کو ایک بار گرا دو, مار دو تو سارا کنٹرول میں آ جائے گا. اس بیوقوف نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ رہتا کہاں ہے؟ اس کے وزیروں نے کہا آسمانوں پر رہتا ہے. اس نے بلڈنگ بنانا شروع کر دیا, بہت بڑی بلڈنگ بنایا. ہو سکتا ہے اس وقت کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح ہو, بڑی عمارت بنائے. یہ اسرائیلی کتابوں میں موجود بات بتا رہا ہوں, میرے اسلامی روایات کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس نے بنایا اور پھر سارے لوگوں کو فوج کے طور پر تیار کیا. ون ورلڈ آرڈر, وہاں پر بھی یہی تھا. سب کی لینگویج ایک, سکہ ایک, زبان سب کی ایک, سب پورے انسانوں کو جمع کر کے کہا طاقت بناؤ, طاقت بناؤ. کیوں؟ خدا سے لڑنا ہے, اللہ سے لڑنا ہے. ایک بار اس کو ہم گرا دیں تو موت و حیات ہمارے کنٹرول میں ہوگی. ایک بار جنگ کرنا ہے, سب مل کے جنگ کریں گے. اور سب کو اس نے وعدہ بھی کیا تھا جو جو جنگ میں ساتھ دیں گے, کسی کو 1000 سال جینے دے دوں گا, کسی کو 50,000 سال دے دوں گا. یہ بڑے بڑے, جیسے ہمارا پرائم منسٹر وعدے کرتا ہے 15-15 لاکھ کے, اس طرح کے ہو سکتا ہے. نمرود نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے اور سب بیچارے بیوقوف بن کر کے محنت کر رہے تھے. صبح سے شام تک بلڈنگ بنایا اور اوپر چڑھا. اور اسرائیلی روایات میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت, یہ انجیل کے بعض نسخوں کے متعلق عیسائی خود بیان کرتے ہیں اس چیز کو. اللہ نے فرمایا اپنے ایک فرشتے کو, اس کے کروڑوں فرشتے ہیں, کروڑوں بلکہ لا تعداد فرشتے ہیں. ارے میاں بارش جو برستی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں بارش اچانک دروازے کھول کے برسائی جاتی ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں بارش کا ہر قطرہ ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے. فرشتوں کی تعداد کہاں سے تم اندازہ کر سکو گے؟ ہزاروں کروڑوں فرشتے اللہ کے ہیں. ان میں سے ایک فرشتے کو اللہ نے بلایا اور کہا اے فرشتے آؤ ذرا ہم بھی دیکھیں, ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کیا ہے. فرشتے کو بھیجا, جا تو دنیا میں اس کی خبر لے آ, زمین سے اس کی خبر لے آ. فرشتہ اترا, صرف اپنے پر ہلایا اور چیخ مارا, ساری بلڈنگ زمین پر آ گئی اور سب کے سب تہس نہس ہو گئے. اور اوپر بیٹھا ہوا پیم بھی نیچے آ گیا. اب پتہ نہیں کہاں وہ چلا گیا, اس کی تاریخ میں کوئی نشانات نہیں. تو یہ ون ورلڈ آرڈر کا ایک بار کھیل چکے. وہ سوچتے ہیں کہ ٹرائی کیے تھے لیکن ناکام ہوئے تھے, سیکنڈ بار ٹرائی کرتے ہیں, اس لیے اب خلا میں جا رہے ہیں, اسپیس پہ جا رہے ہیں, ڈھونڈ کے آتے ہیں. چاند میں دکھتا ہے کہ خدا یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی اور اوپر جانے کی کوششیں ہیں. شاید ہو سکتا ہے پوری دنیا کو فوج بنانا چاہیں, سب کو ملا کر کے ون لینگویج, ون کرنسی, ون ورلڈ آرڈر, یہ سب بنا لیں. میرے عزیزو, خدائی طاقت کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اے میرے عزیزو, اللہ کی طاقت کروڑوں درجے بھی میں مثال نہیں دے سکتا. تم اس کی پیدا کی ہوئے ایک محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان اکرام وقار, رب تبارک و تعالی وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. ہاں بندہ ہو کر کے اس سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. بات میری یہ چل رہی تھی, یہود و نصارہ پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے. اچھا ایک ان کی کمزوری میں بتاؤں, ویک پوائنٹ. میں نے یہودیوں کے متعلق بہت کافی دنوں تک پڑھ کر کے ان کو دیکھا ہے. ان کا ایک ویک پوائنٹ ہے, یہ مرنا نہیں چاہتے ہیں. ہاں اس سے ان کو ڈر بہت ہے. اور یہی چیز قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ
اگر تم اللہ کے محبوب ہو، اس کے بیٹے ہو، تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. لیکن وہ مرنا ہی نہیں چاہتے، ہرگز نہیں. بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے ہیں؟ زی 1000 سال، زی 1000 سال، 1000 سال جیو بھائی، 1000 سال جیو بھائی. جیتا کوئی نہیں ہے 100 سال بھی، لیکن سلام بھی ان کا یہی ہے، 1000 سال جیو، 1000 سال. وہ حریص ہیں کس کے؟ جینے کے، مرنا نہیں چاہتے. اور وہ پوری ٹیکنالوجی آج یوز کر کے جو چیز نکالنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ موت سے کوئی چھٹکارا مل جائے، ڈپلیکیٹ ہارٹ بن جائے، کچھ دوسرا اس کا یعنی الٹرنیٹ مل جائے کہ لائف اور بڑھائی جا سکے. لیکن اب تک نہیں کر سکے، اب تک نہیں کر سکے. ارے یہ لوگ روبوٹ تو بنا لیے لیکن اپنی سانسیں بڑھا نہیں سکے، اپنی سانسیں نہیں بڑھا سکے. کیونکہ قرآن میں وعدہ ہے، میرے رب نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ وقت مقرر آ جائے، ایک آن نہ پہلے آئے گی نہ ایک آن بعد میں آئے گی. وہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، تم 1000 جتن کر لو، اس سے نہیں بچ سکتے. اب ہمارا کانفیڈنس اس سے بھی بڑھ کر کے اس لیے ہونا چاہیے کہ کائنات میں اگر اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کسی کا تھا تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب رسول پاک بھی موت کے مرحلے سے گزر چکے، اب بچا کون ہے؟ اب بچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اگر موت نہیں دینا ہوتا تو اپنے محبوب کو نہیں دیتا، لیکن ان کو بھی موت کے مرحلے سے گزارا. اس کا مطلب ہے اب دنیا میں کوئی نہیں بچنا ہے. یہود و نصارہ اس کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ موت سے بچ جائیں اور پوری دنیا میں کنٹرول حاصل کریں.